ہمیں را نے پاکستانی یوٹیوبرز کی فہرست دی ہے جو ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ بندوق کی جو نالی ہے نا، اس کے سامنے آپ کے قلم کی نوک ہے، اور یہ قلم جو ہے یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادر بلوچ صاحب، رضی طاہر صاحب، میکن صاحب، آپ نے جس طرح سے اسے آرگنائز کیا، اور ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو ہے اسے بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، بالخصوص جو پچھلے 2-3 ہفتے سے فیصل تارڑ صاحب محنت کر رہے ہیں سب کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے اندر بالخصوص جو ڈیجیٹل میڈیا کا لینڈسکیپ ہے، اس پورے لینڈسکیپ کو یونائٹ کرنے میں، ایک جگہ اکٹھا کرنے میں جو فیصل تارڑ صاحب کی خدمات ہیں، سب سے پہلے تو ہم انہیں سراہتے ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کریڈٹ جانا چاہیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو فلسطین کا کاز ہے یا پھر جو کشمیر کا کاز ہے، اس پہ بہت سی تفصیلی باتیں ہو گئیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں جس طرح ہمارے بھائیوں نے اس سے پہلے یہاں پر پورا یہ منظرنامہ جو ہے آپ کے سامنے بڑا واضح کر دیا، اور اس میں کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، ہر چیز ڈسکس ہو گئی۔ لیکن 1-2 سجیشنز آئے، اور سجیشنز یہ تھے کہ ہم جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں ان پر آواز اٹھائیں پوری دنیا میں۔ بلا شبہ اس میں بہت سے مسائل ہمارے لیے اپنے بھی ہیں۔ ہمارا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں، دنیا کا سب سے پرانا لگاتار شائع ہونے والا ایک اخبار ہے جو 180 سال سے لگاتار لندن سے شائع ہو رہا ہے۔ اس اخبار کا نام ہے جیروسلم پوسٹ، اور وہ یہودیوں کا ایک اخبار ہے۔ اس اخبار کے فرنٹ پیج پہ، انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک سٹوری چھپی، اور اس اخبار کے 3 صفحات پر مشتمل وہ سٹوری تھی، اور اس کا عنوان تھا "دا شیم آف پاکستانی یوٹیوب جیو ہیٹ"، کہ پاکستان کا جو یوٹیوب ہے یا پاکستان کی جو یوٹیوبر کمیونٹی ہے وہ کتنی نفرت کرتی ہے۔ اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بین کروانے کی کوشش کی، اور اس کے فرنٹ پیج پہ 2 لوگ تھے، جس کے بعد ہمارے چینلز پہ بھی کچھ مسائل آئے، اور 2 پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافی تھے، ایک عمران ریاض صاحب تھے اور ایک میں تھا۔ تو اس کا رسپانس یہ دیا میں نے کہ میں نے لندن سے خصوصی طور پہ وہ اخبار خریدا، اس کا فرنٹ پیج فریم کروایا اور اپنے دفتر میں لگایا، کیونکہ میرے لیے تو یہ پابندی اور ان کی طرف سے یہ پورا جو ایک سٹوری ہمارے خلاف تھی، یہ تمغہ تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، یہ کوئی قربانی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ وہی بات جو میں نے کی کہ ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے، ہم ان ویژولز پہ کیسے بات کریں جب میرے ملک میں بھی اسی طرح کے ویژولز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، اور فیصل تارڑ صاحب گواہ ہیں کہ یہ تو اسرائیل کا معاملہ ہو گیا۔ آپ کو میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ بطور ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی قوت کیا ہے۔ قوت آپ کی یہ ہے کہ پچھلے سال بھارت کا سیکٹری انفارمیشن، کوئی چھوٹا عہدیدار نہیں، سیکٹری انفارمیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں را نے، آن دا ریکارڈ ہے، ہمیں را نے پاکستانی یوٹیوبرز کی فہرست دی ہے جو ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں، تو ان یوٹیوبرز کو آپ بھارت میں ہم بین کر رہے ہیں۔ بہت سے یہاں پہ لوگ ہیں، میرا چینل تھا، ان کا تھا، اور بہت سے لوگوں کا تھا، اور ریونیو ماڈل کی اگر بات کر لی جائے تو ہمارے 30-40% ویورشپ وہیں سے تھی۔ لیکن آج تک آپ نے ہماری زبان پہ نہ تو شکوہ دیکھا ہوگا، نہ ہم کبھی اپولوجیٹک ہوئے، نہ ہم نے اس کے اوپر بات کی، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ان ساری چیزوں سے بہت اوپر ہوتی ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پابندیاں ہمارے ان کاز اور وہ جو ایک ہمارے وہ کازز جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں ان سے ہمیں دور نہیں کر سکتے۔ تو سوشل میڈیا ہو جائے، الیکٹرانک میڈیا ہو جائے، جس کیپیسٹی میں جو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگنو بھی اڑ رہا ہو اگر رات جتنی رکاوٹیں ڈالے روشنی کا سفر نہیں رکتا، تو وہ اپنے حصے کی جو شمع ہوتی ہے نا وہ ہم سب جلاتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اپنے حصے کی وہ شمع جلاتے رہیں گے۔ اور اس میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آج بھی صدیق جان کو اٹھا لیا گیا، کتنے صحافیوں پر ہم پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی احسان نہیں ہم کر رہے،
یعنی بھارت نے ہمیں بین کیا، کوئی میں نے احسان نہیں کیا پاکستان پہ. مسئلہ فلسطین پر آواز اٹھانے پر ہمارے چینلز پہ پابندیاں لگوائی گئیں، اور آج تک وہ جو جیروسلم پوسٹ ہے وہ اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ فالو اپ سٹوری کرتا ہے کہ یوٹیوب ابھی تک نہیں کر رہا انہیں بین. عمران ریاض اور مخدوم شاہ کا چینل تو بند ہو جانا چاہیے. وہ بھی کوئی احسان نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی آواز اٹھا کے اگر ہمیں اٹھا لیتے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، کیونکہ وی ہیو سائنڈ اپ فار دس. جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں پھر راستے میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں. سرحد پہ کھڑا فوجی جوان یہ نہیں کہتا، یہ شکوہ نہیں کرتا کہ دوسری سائڈ سے گولی آ رہی ہے، وہ یہ سوچ کے آیا ہوتا ہے. ہی ہیز سائنڈ اپ فار اٹ. اسی طرح سے جب آپ صحافت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بندوق کی جو نالی ہے نا، اس کے سامنے آپ کے قلم کی نوک ہے، اور یہ قلم جو ہے یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. تو یہ شکوہ قلم اور یہ آوازیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک آپ آواز اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ رائے گاہ جا رہا ہے، تو یقین مانیں خدا کی قسم وہ رائے گاہ نہیں جا رہا. اگر یہاں پہ بیٹھ کے اردو زبان میں ہماری بنائی گئی ویڈیوز سے لنڈن میں بیٹھا ان کا سب سے پرانا اخبار ہل جاتا ہے، ان کی وہ لابی ہل جاتی ہے. مجھے انہوں نے دعوت دی ان کے ایڈیٹر نے اس کے بعد کہ آئیں آپ تو لنڈن آتے رہتے ہیں، ہم سے ملیں. پتہ نہیں وہ کیا مل کے مجھے کہنا چاہتے تھے، اور ان کا آپ تو بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، آپ کا تو بڑا، اور یہ ویسٹ جو ہے اس سے آپ اچھے کی امید نہیں کر سکتے. میں 2 سال یورپ میں ماسٹرز کر رہا تھا جرنلزم میں، اور یہ دنیا کا سب سے پریسٹیجیس جرنلزم پروگرام ہے. تو میری ایک اسائنمنٹ تھی، اور اس میں میرا سپروائزر کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو بلاسفیمی ہے نا، بلاسفیمی لاز اور یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرانس میں جو کچھ ہوا، آپ نے اس پہ سٹوری کرنی ہے. اب آپ ان کا دیکھیں کہ ویسے وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ صحافت کے یہ اصول، وہ یہ کاغذوں پہ بڑی اچھی باتیں لگیں گی. مجھے کہتا ہے دیکھو تم انٹرویوز کرو علماء کے، اور اینڈ پہ نتیجہ یہ نکلے تم نے علماء سے یہ کہلوانا ہے یا اینگل تم نے یہ دینا ہے کہ بلاسفیمی اچھی چیز ہے، کوئی نہیں فرق پڑتا ہمیں. میں نے کہا بھائی عقل کو ہاتھ مارو، ایسا بندہ، ایسی ورائٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا عالم نہیں ملے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس از ناٹ این آپشن، قانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی ڈھونڈو گا، کوئی ایسا لبرل. میں نے کہا بھائی آپ مجھے ان رائٹنگ ای میل پہ لکھ کے دے دیں کہ آپ میرے جرنلسٹک پروڈکٹ کے آؤٹ کم کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں بیفور مائی انٹرویوز، کہ میں یہ آؤٹ کم نکالوں، میں کر لیتا ہوں. اس کے بعد وہ سائڈ پہ ہو گیا، کہتا ہے جو مرضی کرو. تو لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. رشیا یوکرین جنگ چھڑی، میں یورپ میں بیٹھا ہوتا تھا، ہمارے ٹویٹر پہ لکھا آتا تھا کہ یہ RT، یہ رشیا ٹوڈے کی ٹویٹ ہے، یہ ان کی خبر ہے، یہ آپ نہیں ایکسیس کر سکتے. انہوں نے خبر کوئی بند کر دیا، انہوں نے دونوں سائڈز کا نیریٹو. تو آپ نے بالکل ڈٹے رہنا ہے. وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوئی بہت اعلیٰ اقدار والے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ایک نیریٹو بناتے ہیں. آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ ڈٹے رہیں، آپ نے ان کے رولز کو وائلیٹ نہیں کرنا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم آج تک بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان رولز کو وائلیٹ نہیں کر رہے. آپ نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے، لیکن آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے، اور اس آواز کو آپ نے اٹھاتے رہنا ہے، کیونکہ یقین مانے یہ ان سب کو بہت بادر کر رہی ہے. اور ہمارے حکمرانوں سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، بلا شبہ ہماری ایمبیسی کس منہ سے وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے لیے ایگزیبیشن کرے. اگلے آپ کے ملک کے اندر جو آپ HRVs آج کل کر رہے ہیں ان پہ ایگزیبیشن ٹھوک دیں گے. اگلے آپ کے لاہور کے اندر جو آپ کر رہے ہیں، صحافیوں پہ جو آپ کر رہے ہیں. تو بالکل ہمارا اپنا دامن صاف نہیں ہے، ہم شرمندہ ہیں. لیکن شہریوں کی طرح، جس طرح ہمارے بھائی نے بات کی کہ ممالک یا حکومتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مل جائیں، لوگ آج بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ وہی پیغام ہے کہ وہ عباس تابش صاحب کی ایک نظم ہے کہ تو پرندے مار دے، سرو سنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا، جو پرندے بھیج کے لشکر مار دیں. اور تم بھی موسیٰ کے تعاقب میں چلے تو آئے ہو، دیکھنا نہ تم کو یہ نیلا سمندر مار دیں. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ تاریخ کے فیصلے میدانوں میں نہیں ہوتے، بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والا مر کر قاتل کو مار دیتا اور قاتل مرتا ہے. آپ ہمارے ارشد شریف شہید کو دیکھ لیں، وہ نہیں مرا، اس نے مار کے ان سب کو مار دیا. اسی طریقے سے
کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی بھی جھکنا نہیں ہے، اپنے کاز کے ساتھ آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. جہاں پہ جس مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ آواز اٹھاتے تھے، اٹھاتے رہیں گے، اور کوئی ہمیں اس سے نہیں روک سکتا. تھینک یو.